بھائی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب یہ گیپ سے سوال نہیں ہے ریلیٹڈ. مجھے آپ سے مطلب زید پٹیل بھائی یہ پوچھنا تھا کہ قرآن جو ہے ہمارے پاس پریزنٹ ڈے میں اس کے مطلب 26 ویریس ورژنس ایگزسٹ کرتے ہیں بٹ مطلب اور حدیثوں میں 7 ورژنس مطلب قرات لکھی ہوئی ہے ڈائلیکٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں. اور بہت سارے ہمارے پاس اینشنٹ مینوسکرپٹس بھی ہیں جس میں مطلب زبر زیر پیش نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں آگے پیچھے لکھی گئی ہیں. تو زید صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو مطلب اتنی ساری ملاوٹیں ہو گئی ہیں، چینج ہو گئی ہیں، چیزیں آگے پیچھے لکھی ہوئی ہیں، مینوسکرپٹس بھی کمپلیٹلی مطلب کہیں کبھی فہم نہیں کیا گیا، 1-2 پیج ملے ہیں. تو مجھے یہی ٹھیک ہے، جاننا میں آپ تھا. کو جی پہلے تو یہ بات ہے، یہ ٹاپک ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں ہمارے قرآن کی حفاظت کے تعلق سے سٹریم تھی اس میں لیا ہے. آپ نے آج سوال پوچھ لیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس سے ایک آیا تھا اور یہاں پہ آ کے 7 احرف ہو گئے، 7 ہو گئے. اللہ کے پاس ایک آیا تھا. اگر ایسا ہوتا تو کرپشن ہوتا کہ بھئی اللہ نے تو ایک بھیجا تھا، لوگوں نے 7 بنا دی. لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کلیئر کٹ حدیث ملتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یقیناً قرآن میرے پاس 7 احرف میں نازل کیا گیا، 7 احرف میں نازل کیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو عثمانی مصاحف، جو عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف جمع کیے سارے، تو وہ مصحف کے اندر سے یہ قراتیں جو ملتی ہیں نا، یہ متواتر قراتیں. یہ قرات جو ہے، یہ ساری جو قرات جو آپ بتا رہے ہیں وہ سب متواتر. متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے اور دور میں اتنے سارے اس کے حفاظ ہیں. اگر آپ دیکھو گے سند ہوتی ہے. اگر آپ قرآن کے حفظ کی سکول میں جاؤ اور وہاں سے قرآن حفظ کرو تو ان کے پاس سند ہوتی ہے. وہ سند جاتی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ یہ ان کے استاذ کون تھے، ان کے استاذ کون تھے. اور ہم دیکھتے ہیں متواتر چین آف نریشن سے ہمیں پورا قرآن ملتا ہے. اور قرآن جو اگر آپ دیکھو کہ پوری دنیا میں آج سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ اکرام سب نے قرآن کو یاد کیا تھا. آج بھی اگر سب کتابوں کو ختم کر دیا جائے تو قرآن ویسے کے ویسے واپس آپ کو مل سکتا ہے. اتنے سارے لوگ، یہ اورل ٹریڈیشن چل رہی ہے. مینیوسکرپٹس کے اندر آج تو الحمدللہ ریڈی میڈ ویب سائٹ سے، آج آپ کے لیے ریڈی میڈ ویب سائٹ سے جس میں مینیوسکرپٹس اویلیبل ہے کہ آج اگر آپ قرآن کو ویریفائی کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی پیج اٹھاؤ قرآن کا، آپ کو کتنی ساری مینیوسکرپٹس ملے گی. اس کی کتنی ساری مینیوسکرپٹس سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اتنی ساری اینشنٹ مینیوسکرپٹس میں وہی کے وہی قرآن آج موجود ہے الحمدللہ. تو آپ اگر دیکھو گے فتح دمہ کسرہ کی آپ جو بات بول رہے ہو، فتح دمہ کسرہ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو لوگ عربک پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو اردو پڑھنے نہیں آتی، اس کے لیے رومن اردو لکھتے ہیں نا، تو کوئی بولے آج آئی ہے اردو، آج جا کے رومن اردو کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ جس کو اردو پڑھنے نہیں آتا اس کے لیے بنائی گئی ہے. اردو زبان تو اس سے پہلے سے چل رہی ہے نا. تو یہاں پہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا کلام ہے. ھذا الذکر اللہ کا کلام ہے. تو یہ پیغام ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اب اس کے اندر جب لوگوں کو عربک نہیں آتی تھی اور پڑھنے نہیں ہو رہا تھا تو ان کی آسانی کے لیے اعراب دیے گئے. اعراب کس کے لیے؟ ان کی آسانی کے لیے ہے. تو قرآن تو وہی ہے، چاہے اعراب نہ ہو وہی اعراب ہے، وہی ہے. جی. اور آپ کو پتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف قرآن مصحف بھی نہیں بھیجے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ ٹائم کے جو اسلامک جو بڑے بڑے سینٹرز تھے ان قرآن کے ساتھ میں قرآن کے اسکالر ریسائٹر کو بھی بھیجے تھے. اور قرآن کیسے سیکھتے آئے ہیں؟ قرآن سیکھتے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے سے لوگ سیکھتے آئے ہیں الحمدللہ. تو اورل ٹریڈیشن بھی ہے، مسلمانوں کا امت کا اجماع اتفاق بھی ہے، اور مینوسکرپٹ بھی بہت ساری ہے. اور یہ چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا، کوئی کہے اس کو چینج ہو گیا تو کوئی چینج ثابت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو بوگس ایلیگیشن لوگ دیتے ہیں نا وہ چینج ثابت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے میریکل میں سے ایک میریکل یہ ہے کہ بعض آیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 7 احرف میں نازل کیا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کئی سارے ریسیٹیشن، اور یہ کوئی نارمل نئی بات نہیں بتا رہا ہوں. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھاؤ، تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ، تفسیر جلالین اٹھاؤ، تو اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ یہ آیت اس طرح سے بھی نازل ہوئی. اور اس کے اندر قرآن کی بعض آیتیں جو دوسری آیتوں کی تفسیر ہے، قرآن کی آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر ہے. تو میریکل میں سے میریکل یہ ہے کہ جو 7 احرف میں چیلنج تھا کہ اس کے جیسا قرآن لے آؤ، اس کے جیسا قرآن لے آؤ، یہ میسج بھی ملتا ہے. اور بعض آیتیں جو ہم دیکھتے ہیں کچھ ویریشن جیسے مالکی یوم الدین اور ملکی یوم الدین، یہ دونوں اوتھینٹک طور پہ ثابت ہے. اب بعض جگہیں ہیں جیسے مالک الملک، اس میں اجماع ہے کہ مالک الملک میں ملک نہیں آ سکتا. اور جیسے سورہ ناس میں آتا ہے کہ ملک الناس، اس میں مالک بول نہیں سکتا، اس میں بھی اجماع ہے، اس میں کوئی نہیں. لیکن سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین دونوں کے دونوں ثابت ہے. پتہ کیا چلتا ہے؟ یہ سب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے اپنی طرف سے لایا ہے with change of narration. آپ کو تو الٹا اس چیز کے تعلق سے امیز ہونا چاہیے، لیکن آپ کو اوپن مائنڈ سے اور اسٹڈی کرنا ہوگا. ہماری وہ خاص سٹریم ہے کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک علم گیپ کا ہے نا، تو میں زیادہ ڈائگریس نہیں ہو سکتا ہوں. ایک شارٹ میں نے آپ کا آنسر بتا دیا، امید کرتا ہوں آپ کو جواب سمجھ میں آیا. زید بھائی مجھے آپ سے اچھا، یہ مختصر میں ایک لائن میں ایک بات ذہن میں رہے
کہ 7 احرف پر قرآن نازل کیا گیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر یا آیت یا قرآن کا ہر لفظ یا ہر جملہ 7 طرح سے نازل ہوا، بلکہ قرأت جو ہے وہ سب 7 قسم کی ہے، یعنی جو اختلاف قرأت ہے، قرأت کا جو اختلاف ہے وہ 7 طرح کا ہے، اور بعض علماء نے ان کو جمع کیا ہے، اس اسٹریم میں ہم لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ بات بھی معلومات کے طور پہ ذہن میں کسی بھی معترض کے رہنی چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ ان میں اختلاف ہے، اختلاف سے مطلب ہے الگ الگ ویریشن جو ہے، ثابت اوتھینٹک ویریشن. جی ہاں بتائیے کیا بول رہے ہیں آپ حمزہ بھائی؟ جی زید بھائی، میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ انسٹیڈ آف سیئنگ مطلب گیونگ 7 ڈفرینٹ قرأتس، اللہ جو ہے گاڈ جو ہے وہ مطلب 7 ڈفرینٹ لینگویج یا ویریس ڈفرینٹ لینگویجز میں قرآن بھیج سکتے تھے نا، کہ پورے ورلڈ کے دیکھو لیے کیسا ہے ایزی نا، ہو. کیا وہاں پہ جو آڈینس تھی عربس، اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ جو عرب جو آڈینس تھے امیجٹ، ان کے 7 ڈائلیکٹس میں یہ رخصت کے طور پر تھا، جو 7 ڈائلیکٹس میں رخصت کے طور پہ تھا، وہ ایک قرآن کافی ہے، باقی ایڈیشنل تھا. یعنی ایسا نہیں کہ 7 پتا ہونا چاہیے، 7 پتا ہونا چاہیے، وہ ایک کسی کو پتا ہے وہ بھی کافی ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے نا کہ کیا یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا. آپ یہ بات کو سمجھو کہ آپ کی لائف تھوڑی سی ہے، زندگی آپ کے سامنے ہے، آپ کا مالک ایک ہے، آپ کو اس کے پاس واپس جانا ہے. سمجھداری آپ کے لیے ہے کہ اسوا اسلام میں نے ایک پوری سیریز دیا ہے، 100 ریزنز دیا ہے، آپ وہ دیکھیں، اس میں سے آپ کو انشاءاللہ، اور جو کوشچنز ہیں نا ہر کوشچن کے آنسر ہے الحمدللہ. بٹ آف کورس موقع محل دیکھ کر آج کا، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے علم غیب، تو ایک نہیں، بار بس لمبا ایک لاسٹ کوشچن میں بہت دنوں سے ویٹ کر رہا تھا، اونلی ون جی. لاسٹ کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.